ماہ ربیع اول کی پہلی جمعرات کو سورہ کوثر جس نے بھی اس طرح پڑھی غیب سے کروڑوں روپے ملے، آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ربیع الاول کی پہلی جمعرات کا خاص عمل آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اگر رزق اور دولت آپ کے پاس نہیں ہے تو یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد زندگی بھر آپ کے پاس پیسوں کی کمی نہیں رہے گی۔ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے۔ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کی جیب خالی ہو۔ آپ کی جیب اگر آج خالی ہے تو آج ربیع الاول کی پہلی جمعرات ہے۔ یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ جمعرات کو پڑھ لیں یا جمعے کو پڑھ لیں، وقت آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جتنی بھی آپ کی رزق کی تنگی ہو، رزق کی، پیسوں کی، کاروبار کی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کاروبار بالکل چل نہیں رہا، ایسا لگ رہا ہے جو ہمارا کاروبار پہلے عروج پر تھا، ہماری دکانوں پر آج اتنا سناٹا ہے کہ اپنے خرچے تو دور کی بات ہے، ہمارا نظام چلانا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ وہ لوگ بھی یہ وظیفہ پڑھیں تو جمعرات اور جمعے والے دن دونوں میں سے کسی ایک دن پڑھ لیں۔ ربیع الاول کی پہلی جمعرات ہے، آج پڑھ لیں یا پھر کل جمعہ ہے، کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ آج یا کل یا پھر چلتے پھرتے کسی بھی وقت پڑھ لیں۔ یہ وظیفہ آپ لوگ نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں اور چلتے پھرتے بھی آپ چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ نماز کے بعد پڑھیں گے تو ظاہر ہے آپ نے نماز کے لیے وضو کیا ہوگا، تو آپ کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں۔ نماز پڑھنے کے فوراً بعد جیسے ہی نماز مکمل ہو، کسی بھی وقت کی ہو، آپ ساری نمازیں پڑھ لیں۔ مرد حضرات اگر مسجد میں پڑھتے ہیں تو وہاں پر وہ نماز مکمل کر لیں، تو پھر اس کے بعد یہ وظیفہ پڑھیں۔ اگر گھر میں بھی مرد اور خواتین پڑھتے ہیں تو نماز کے بعد وضو تو ان کا ہوگا، اور وظیفہ کرنے کا طریقہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں، اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ وظیفہ کرتے وقت آپ لوگوں نے کن کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر لیں، اور مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ اور سب سے پہلے ناظرین آپ کو درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ ہر وظیفہ جو بھی آپ وظیفہ پڑھتے ہیں، آپ لوگوں کو اول و آخر درود پاک لازمی پڑھنا ہوتا ہے، اور اس وظیفے کے لیے بھی آپ کو 3 یا 7 مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک جیسے ہی آپ لوگ پڑھ لیں، یہ وظیفہ چلتے پھرتے بھی پڑھ لینا ہے۔ مطلب اگر آپ نماز کے بعد کرنا بھول گئے ہیں، نماز کے بعد گھر میں سکون سے بیٹھ جائیں، آپ کو سب سے پہلے درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد 21 مرتبہ آپ کو سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ ناظرین اکرام، جب آپ سورہ کوثر 21 مرتبہ پڑھ لیں، اس کے فوراً ہی بعد آپ 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جب 11 مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص بھی پڑھ لی، ناظرین ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ جب بھی آپ وظیفے کے لیے جب درود پاک پڑھیں تو وظیفہ شروع کرنے سے پہلے، اس سے بھی پہلے آپ کو اپنی حاجت کو ذہن میں رکھنا ہے۔ جو بھی آپ کی حاجت ہوگی، مراد ہو، جاب چاہیے ہو، کاروبار میں ترقی چاہیے ہو، یا آپ پر قرضوں کا بوجھ ہو، قرض آپ کو اتارنا ہو، تو آپ کو اس حاجت کے لیے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔
آپ کو کوئی بہت بڑی رقم کی اچانک ضرورت پڑ گئی ہو تو یہ وظیفہ لازمی کر لیجئے۔ میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں، آپ کس طریقے سے نیت کریں گے۔ مثال کے طور پر آپ کو 10 لاکھ روپے کی شدید ضرورت ہے۔ آپ جب درود پاک پڑھیں گے، یہ وظیفہ پڑھنے سے پہلے آپ کو نیت کرنی ہے کہ مجھے 10 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، ایمرجنسی فلاں فلاں کام کے لیے مجھے مل جائیں، اس لیے میں یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں۔ نیت کرنے کے فوراً بعد درود پاک پڑھ لیں، 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ، کوئی سا بھی جو آپ کو یاد ہو۔ اس کے بعد جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 21 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ آپ کو پھر 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لینی ہے، اور سورہ اخلاص پڑھنے کے فوراً بعد استغفار کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ پھر دوبارہ سے 21 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، پھر 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ جس طریقے سے آپ کو بتایا آپ نے پڑھ لی۔ اس کے بعد آپ لوگوں کو ہاتھوں کی انگلیوں پر 3 وظائف ملا کر پڑھنے ہیں، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم۔ تینوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، جیسا کہ میں نے بتایا، یہ ایک ہو گیا۔ پھر آپ دوسری مرتبہ پڑھیے گا، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، 2 بار ہو گیا۔ پھر تیسری بار پڑھیے، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یہ 3 مرتبہ ہو گیا۔ آپ کو اس طریقے سے یہ 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد آخر میں درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد اللہ پاک سے دعا مانگ لینی ہے، اپنی تمام پریشانیوں کے لیے، حاجتوں کے لیے۔ اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے۔ آقا اور بندے کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے، چاہے جتنی خوشحالی آ جائے، جتنا آرام و سکون کی زندگی گزری ہو، دعا سے بندے کو کبھی بھی غفلت نہیں برتنی چاہیے، بلکہ جتنا ممکن ہو سکے دعا میں مشغول رہنا چاہیے۔ دعا بھی ایک عبادت ہے، پھر عبادت سے کیسی غفلت؟ اگر ہم غفلت کرتے ہیں تو یہ پروردگار کی نافرمانی ہے۔ دعا سے جہاں آقا اور بندے کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے اور تعلق استوار ہوتا ہے، وہیں اس سے بندہ اپنی عاجزی و انکساری اور اطاعت و بندگی کا اعتراف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ سے کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے، مگر دعا مانگتے وقت انسان کا دل و دماغ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اس سے یقین کرنا چاہیے کہ اللہ اس کی دعا قبول فرمائیں گے، پھر اس شخص کی دعا قبول ہوگی انشاءاللہ۔ اگر دعا مانگنے والا ایسا نہیں کرتا بلکہ وہ غفلت برتتا ہے، تو جو ہی وہ شش و پنج کی حالت میں دعا کرتا ہے تو اس سے اپنی دعا کی قبولیت کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے میرے پروردگار، مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، اور میری اولاد کو بھی، اور ہماری دعا قبول کر۔ پروردگار، مجھے اور میرے والدین کو اور سب ایمان لانے والوں کو اس دن معاف کر دینا جب حساب و کتاب ہوگا۔ ہمارے رب، ہم ایمان لائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اور ہمیں آتش و دوزخ سے بچا لے۔ اے میرے رب، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ چیز تجھ سے مانگوں جس کا مجھے علم نہیں۔ اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور رحم نہ فرمایا تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تمام حضرات نماز کا اہتمام لازمی کریں۔
کیونکہ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ نماز ہمیں بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا ہے کہ اللہ تعالی میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹس باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔